استاد کا ادب کیسے سیکھنا چاہیے، اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں تو انہوں نے بھی اپنے اسلاف کے اور اپنے اکابرین کرام کے اور اپنے استاذ کے اور اپنے اساتذہ کی تعظیم کی ہے اور ان کا احترام کیا ہے۔ تو استاد کی تعظیم کیسی ہونی چاہیے، آئیے تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضور شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی المعروف حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے استاد کی اس قدر تعظیم کی ہے اور اس قدر احترام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کے نام کو بلند و بالا کر دیا۔ ان کے سبب سے آج کئی عالموں کے پیچھے مصباحی لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے قوم کے نوجوان، حضور حافظ ملت کوئی ایسی ویسی شخصیت اور ذات کا نام نہیں، بلکہ حضور حافظ ملت نے اپنے اکابرین کی تعظیم کی ہے، اپنے اکابرین کی تعظیم و تکریم کی ہے، اپنے اکابرین کا احترام کیا ہے، تب جا کے رب نے انہیں وہ منصب عطا کیا ہے، تب جا کر رب نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، حضور صدر الشریعہ کے شاگرد حضور حافظ ملت ہے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، مصنف بہار شریعت حضور علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان کی ذات، وہ حضور حافظ ملت کے استاد ہے، وہ حضور حافظ ملت کے ٹیچر ہیں۔ استاد جب روم میں انٹر ہوتے ہیں نا، درسگاہ میں انٹر ہوتے ہیں، تو استاد کے طالب علم تمام کے تمام کھڑے ہو جاتے ہیں، تمام متعلمین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب استاد چلے جاتے ہیں یا آ جاتے ہیں اور صحیح طور سے اپنے مسند تدریس پر بیٹھ جاتے ہیں تو واپس طلبہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگر استاد باہر جانا چاہتے ہیں تو جب کھڑے ہوتے ہیں استاد تو تمام طلبہ بھی استاد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب استاد کمرے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اس کے بعد تمام طلبہ کرام بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن میرے قوم کے نوجوان، حضور حافظ ملت کا ادب اس لیول کا بھی نہیں۔ حضور حافظ ملت کا ادب، اس تعظیم اور آپ کا جو احترام ہے استاد کے متعلق، آپ کا جو احترام اور تکریم و تعظیم ہے، وہ خود آپ کے اخلاق حسنہ بتا رہے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا یہ دستور تھا کہ جب علامہ صدر الشریعہ اپنے درسگاہ سے کھڑے ہوتے نا، تو کھڑے ہوتے تو تمام کے تمام طلبہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور جیسے ہی علامہ حضور صدر الشریعہ آپ کمرے سے باہر تشریف لے جاتے تو تشریف لے جانے کے بعد تمام طلبہ بیٹھ جاتے، اور جب تمام طلبہ بیٹھ جاتے اپنے درسگاہ کے اندر جس طریقے سے ماقبل میں بیٹھے تھے اسی طریقے سے بیٹھ جاتے، لیکن حضور حافظ ملت اس وقفے کے اندر، اس اسنے کے اندر، اس ساعت کے اندر نہیں بیٹھتے۔ میرے قوم کے نوجوان، جب تک حضور صدر الشریعہ واپس نہ آ جاتے، جب تک حضور صدر الشریعہ واپس نہ آ جاتے، جب حضور صدر الشریعہ جب واپس تشریف لے آتے اور مسند تدریس پر بیٹھ جاتے، اس کے بعد تمام طلبہ جب جیسے ہی حضرت واپس داخل ہوتے نا تو تمام طلبہ کھڑے ہو جاتے، اور تمام طلبہ جیسے کھڑے ہو جاتے پھر واپس سے حضور صدر الشریعہ تشریف ہو جاتے، تشریف فرما ہو جاتے اپنے مسند تدریس پر، تب طلبہ بیٹھ جاتے، لیکن حضور حافظ ملت تب تک نہ بیٹھتے جب تک حضور صدر الشریعہ اپنے مسند تدریس پر کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہونے سے لے کر جب تک آپ اس مسند تدریس پر نہ بیٹھتے تب تک حضور حافظ ملت نہ بیٹھا کرتے تھے۔ میرے قوم کے نوجوان، یعنی یہ کہ حضور صدر الشریعہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے سے لے کر واپس آنے تک تب تک حضور حافظ ملت اپنے درسگاہ کے اندر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے ادب کا لحاظ ہے کہ استاد کے سامنے کیا جائے، استاد کے سامنے تعظیم و تکریم کی جائے، اور وہی تعظیم و تکریم ان کے پیچھے بھی ملحوظ رکھی جائے۔ بالکل اسی پہ حضور حافظ ملت سراپا صحیح معنوں میں کھڑے اترے ہیں۔ میرے قوم کے نوجوانوں، حضور حافظ ملت کے تعظیم و تکریم حضور حافظ ملت سے سیکھنا چاہیے ہمیں کہ استاد کا ادب کیا ہے، استاد کی تعظیم کیا ہے۔ کہ آج دنیا میں جو کوئی انسان بڑے منصب پر فائز ہے اور بڑے مرتبے اور مقام پر فائز ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ خوبی ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ خصلت اور یہ عادت ہوگی کہ اس نے اپنے استاد کی تعظیم کی ہوگی، اس نے اپنے تمام اساتذہ کرام کی جوتیاں صحیح کی ہوگی، تب جا کر اپنے اسے وہ مقام اور وہ منصب عطا کیا ہوگا۔